میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صدی علامہ مولانا منصور احمد خان صاحب کی بلحاظی کو دعوت شکر دے رہا ہوں، لکھوسائی پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت کو سے خطابت میں تشریف لائیں۔ اپنے معذر حسنہ سے ہم تمامی حضرات کے سامعین کے دلوں کو منور و مدلہ فرمائے۔ آئیے استقبال کر لیتے ہیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ یقیناً حضرت کی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے اور نایاب گفتگو ہوتی ہے، نصیحت آمیز گفتگو آپ سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، یہاں سے وہاں تک آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کچھ اس ادب سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس ادب سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ فرشتوں ہاتھ بتاؤ ہمارے کاموں میں، فرشتوں ہاتھ بتاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الرؤوف الرحیم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کی کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ تمام لوگ بہت بہت مبارکبادی تہنیتوں کے مستحق ہیں۔ اس سال میں یہ ربیع الاول شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کے خلیفہ فتح شاہ مولوی عبدالرحیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قرب میں اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور
اللہ تبارک تعالیٰ دن بدن اس میں اور ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو شعور بندگی بھی، شعور زندگی بھی، ادب اور تہذیب سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج یہ دور بے ادبوں کا دور ہے، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں جانتا، تو کمی چھوٹوں کی نہیں ہے، بڑوں کی کمی ہے، اس لیے کہ بڑے شفقت سے پیش نہیں آئے، اس لیے چھوٹے ان کا احترام بھی نہیں کیا۔ آؤ حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہم میں سے اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت سے پیش نہیں آتا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پوری امت کو سرکار نے دو حیثیتوں میں بانٹ دیا، چھوٹے ہو تو بڑے کی تعظیم کرو اور بڑے ہو تو چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ اگر یہ چیز امت میں عام ہو جائے تو آج مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں، سارے مسائل کا حل اس میں ہے، ایک جملے میں سارے مسائل کا حل۔ آج بہت افسوس مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے، جہاں جائیے جو حساس لوگ ہیں، بے حس لوگوں کو چھوڑ دیجیے، جو حساس لوگ ہیں، سماج میں ابھی بھی حساس لوگ ہیں، جو بتاتے ہیں کہ بچے آج بے تحاشا جو ہے منشیات کے شکار ہو رہے ہیں، شراب عام ہو رہی ہے، جوئے عام ہو رہے ہیں، تاش کے پتے دن دن پر پھیٹے جا رہے ہیں، گانجا اور بھانگ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس قدر مزاج میں گھٹیا پن آ گیا ہے کہ چھپکلی کی پونچھ تک جو ہے جلا کر پی جا رہے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ۔ یہ انسان ہے، اس کو تو شرم سے پانی میں تھوڑے سے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ انسان ہے، یہ چھپکلی نہیں بننا چاہیے، بچے بچے سے اللہ رحم کرے۔ کیوں زندگیاں لوگ برباد کر رہے ہیں بتائیے؟ ابھی کوئی چیز آپ کو کوئی شخص لا کے دے، یہ دیجیے حضرت مولانا فہیم صاحب بیٹھے، رفیق بھائی دلی سے آئے اور ان کو ایک بہترین موبائل سیٹ دے دے اور اس موبائل کا یہ مس یوز کریں انہی کے سامنے، یہ پھوڑ ڈالیں، کوچ ڈالیں، اس کو پانی میں ڈال دیں، اس کو کہیں گے کہ یار مولانا بہت واقعات تم کو، اتنا قیمتی یہ سامان تم نے اس کی کوئی ویلیویشن نہیں سمجھا؟ مجھ سے پوچھو یہ کیا ہے، کتنی قیمت کا ہے؟ ایک معمولی سا موبائل اگر بے قدری کا شکار ہوا تو موبائل دینے والا ناراض، ارے اے اللہ کے بندو، یہ زندگی کس نے تم کو دیا؟ یہ زندگی بولو کس نے تم کو دیا؟ برباد کرنے کے لیے دیا ہے؟ اس کو شراب پی کے جو ہے برباد کر دو، گانجا پی کے برباد کر دو، بھانگ کھا کر برباد کر دو اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی اس لیے نہیں دیا ہے، اور قرآن سے پوچھو اے اللہ تو نے زندگی کس لیے دیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھو اے اللہ زندگی تو نے کس لیے دیا؟
ایک انسان کو اگر ایک موبائل دے تو موبائل کی اگر بے قدری کرے انسان تو دینے والا ناراض. اور اتنا قیمتی زندگی اللہ نے دیا اور یہ نالائق انسان جو ہے اس کی اتنی بے قدری کر رہا ہے کہ شراب پی کے جو ہے نالی میں پڑا ہوا ہے, گالیاں بک رہا ہے, چرس اور بھانگ کھا کر جو ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو یہ زندگی کی بے قدری ہے. اور قرآن سے اللہ سے پوچھیں, اللہ زندگی کس لیے تو نے دیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے, میری بولیے عبادت کرے. تو عبادت کا ایک مفہوم عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بس نماز پڑھے بس عبادت ہو. صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے, ہاں اہم العبادت ہے. نماز کیا ہے بولیے؟ اہم العبادت, یعنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے. عبادت کے بہت سے درجات ہیں, ان میں سب سے ٹاپ موسٹ جو عبادت ہے وہ نماز ہے. اور بھی عبادت کے بھی مدارج ہیں. تو اب آپ دیکھیے, آپ کو شعور زندگی اگر صحیح طور پر آپ کو میسر آ جائے اور جو اسلامی شعور حیات قرآن و سنت میں ہے اگر اس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں تو ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ ایک شخص اگر عقل حلال, رزق حلال, صدق مقال اگر اس کو اختیار کر لے, پھر قسم خدا کہ اگر وہ پھاوڑا بھی مارتا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. حل بھی جوتتا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اپنے بچوں کی روٹی کے لیے اگر وہ جو ہے پسینے سے شرابور ہو کر کہیں پر جانفشانی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. یہ اسلام ہے. یہاں حقوق 3 دیے گئے ہیں, ایک اللہ کا حق, ایک رسول کا حق اور ایک مخلوق کا حق. اور تینوں حق جب ادا کرو گے تو سمجھ لو آپ بندگی کر رہے ہیں, اللہ کی بولو بندگی کر رہے ہیں. اور جب معاملہ ڈس بیلنس ہوتا ہے, اللہ کا حق ادا نہیں کیا ڈس بیلنس معاملہ, رسول کا حق نہیں ادا کیا ڈس بیلنس ہے, مخلوق کا حق نہیں ادا کیا ڈس بیلنس ہے, ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا ڈس بیلنس چل رہے ہیں آپ. اور آپ بتائیے آج مائیں باپ پریشان ہیں ایسے بہت بچوں سے جو بچے لا خیرے ہو گئے, لا خیرے ہو گئے. ماں باپ کی آرزو بولیے کیا ہے؟ ماں باپ کی آرزو یہ ہوتی ہے میرا بچہ جو پروگریسو ہو, ترقی کرے, ارتقا. اور جب بچہ اس کا جناب والا جب بیکار جاتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں. ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے, اس کا احساس اس دور میں عام بچے نہیں کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے, میرا باپ مجھ کو کتنا چاہتا ہے پتہ نہیں ان کو. جانتے ہیں آپ قسم خدا ہے کہ دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں آتا. ماں سے زیادہ محبت کرنے والا پھر رسول اللہ ہے, اور رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہے. یعنی اوپر سے چلیے تو سب سے زیادہ آپ سے محبت اللہ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی ماں کرتی ہے, اور چوتھے نمبر پر آپ کا باپ آپ سے محبت کرتا ہے. آج نالائق بیٹے بتائیے
ماں پالتی ہے بچے کو، بہت سے ایسے مائیں جنہوں نے غربت میں بڑی زندگی گزارا اور انہوں نے کسی طریقے سے بچوں کو جو ہے کھلایا پلایا، خود اپنے منہ کا نوالا ڈال دیا ہے منہ میں. اور نالائق لڑکے اس وقت ہیں غلط معاشرے میں چلے گئے، بدتمیز ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. کیا حشر ہوگا ان بچوں کا؟ قسم خدا کی ماں مرتبہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کہا جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تمہاری ماں باحیات ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا جاؤ انہیں کی خدمت کرو، جہاد کا بھی ثواب ملے. جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جہاد کا بھی ثواب ملے. یہ ہے اسلام. حضرت میر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے، بڑے مستجاب الدعوات تھے. ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر استجابت عطا فرمایا تھا کہ جو دعا کرتے تھے مقبول دعا ہو جاتی تھی. مگر ان کا خود معاملہ یہ تھا کہ وہ کالی کھانسی کے مریض تھے، رات بھر کھانستے تھے. سب کے لیے جتنے مریض ان کے یہاں آتے تھے کوئی مریض ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو شفا نہ ملتی. کیسا بھی مرض لے کر آتا سب کو شفا. دعا دے دیا شفا مل گئی، مگر اپنے لیے دعا نہیں کرتی. اماں اتنا محبت کرتی تھی ان سے، ماں کی ممتا دیکھو کتنی محبت کرتی تھی. تو ایک دن ماں نے کہا کہ میر تو بہت بے وقوف ہے، سب کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اپنے لیے کب دعا کرے گا رے؟ میں دیکھتی ہوں تیرے صبح فجر کی نماز کے بعد تیرے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، ایک سے ایک مریض جو لا علاج ہوتے ہیں ان کی شفا تو تیرے یہاں مل جاتی ہے، تو آخر اپنے لیے کب دعا کرے گا؟ ماں سے بہت عاجزانہ مؤدبانہ عرض کرتے تھے، اماں اس کے لیے مت کبھی کہنا، میں جس حال میں ہوں بہت ٹھیک ہے، مجھے کھانسنے دو. مگر ماں کہتی تھی میر تمہاری کھانسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اب تم تو رات بھر جاگتے ہو تو مجھ کو بھی تیرے ساتھ رات بھر جاگنا پڑتا ہے. جب تو اٹھ جاتا ہے اور کھانستا ہے تو میں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، بڑھاپے میں کتنا جاگوں گی بیٹا. کہا اماں تم سو جایا کرو، کہیں دور سویا کرو کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے. ماں نے بہت سمجھایا، کہا اماں ہم اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے. ماں نے سوچا کہ ایک دن ایسا کرو، ایسی تدبیر لگاؤ کہ اسی سے اس کے لیے دعا کرا لیں گے، اسی سے اس کے لیے دعا کریں گے. چنانچہ ماں نے کیا کام کیا کہ کسی سے اجنبیہ عورت کا نقاب مانگ لیا. اور پہلے کا نقاب آج کے نقاب میں بڑا فرق ہے. آج کا نقاب فیشنیبل ہوتا ہے، کتنا چست ہو تو اچھا لگے گا نقاب. لا حول ولا قوت. نقاب مینس پردہ، برقع مینس پردہ جسے پورے بدن کو ڈھک لیجئے آپ. واللہ العظیم میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بریلی شریف میں پڑھتا تھا، پردہ میں نے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں دیکھا ہے. قسم خدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ و رضوان کی اہلیہ تقریباً اس وقت 85 یا 90 سال کے بیچ میں تھی اور مفتی اعظم ہند 90-92 کی عمر میں تھے. قسم خدا کی ہم لوگوں نے ان کا انگلیاں بھی نہیں دیکھی، انگلیاں بھی نہیں دیکھی. ایسا نہیں نکلتی نہیں تھی، نکلتی بھی تھی. جانتے کیسے کرتی تھی؟ جب کہیں اچھلے کی خاندان بہت بڑا تھا اور خاندان کے لوگ دوسرے محلے میں بھی رہتے تھے، نواسے رہتے تھے، اور نواسوں کا عالم یہ تھا کہ جو داڑھی رکھے نواسے تھے وہی ان کے یہاں آ سکتے تھے، یہ ان کے یہاں جاتی، اور جو گڑمنڈے ہو گئے تھے وہ گھر میں انٹری نہیں ہو سکتی تھی. وہ
لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، اور یہ ان کے گھر نہیں آتی تھی، گنگنڈے تھے، ناتی تھے، پوتے تھے، ان کے یہاں نہیں آتی تھی۔ یہ پردے کا عالم ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے گلی میں جو ہے ایسے ہی چادر تان لیتے تھے، رکشہ آتا تو رکشہ روندھا جاتا تھا، پورا روندھا جاتا تھا اس کو، اور اس کے بعد یہ دستانہ، پاؤں میں جو ہے موزہ، اور وہ جرابے والا نقاب جو ایک دم ٹوپا والا، اس کو پہن کے نکلتی تو نہیں، ٹوپا بھی نہیں دکھائی پڑتا تھا کہ نقاب کس طرح کا پہنے، یہ بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں نے۔ 90 کی ایج جس میں یہ آپ سوچئے، یہ پردہ تھا۔ ایسے ہی پردہ جب گھروں میں ہوتا ہے، جب دعائیں کر دیتے ہیں، قسم خدا ہے کہ دعائیں مقبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے کسی سے اپنا نقاب مانگا کہ اپنا نقاب دے تو ذرا سے کام ہے۔ اب وہ نقاب اسی ٹائپ کا تھا جیسے پرانے لوگ دیکھ جانتے ہوں گے، یہ بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے نقاب جو ٹوپا والا چلتا۔ آج تو اگر وہ نقاب پہن کے کوئی عورت اگر آ جائے تو سمجھے کہ بھوت کوئی آ گیا، کوئی قبرستان اس کو اٹھ کے آ گیا، اس طرح کا نقاب پہنے۔ اب وہ نقاب پہنے جناب والا، مانگا ہوا نقاب پہن کے، جیسے سارے مریض بیٹھے ہیں ویسے وہ بھی بیٹھے، ماں ہو کر اپنے بیٹے کے پاس مریضوں کے سب پہ بیٹھی، اور سارے مریض آ رہے ہیں۔ ایک مریض، ہاں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے، اچھا یہ اللہ اس کا، اللہ اس کے لیے اللہ شفا عطا فرما دے، جاؤ چلو ہٹو چلو، ہاں تمہارا کیا کام ہے؟ ہاں یہ کام ہے، چلو تمہارا کیا کام ہے؟ یہ کام ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اب ان کی باری آئی، ماں کی باری آئی، کہا کیا کرنے آپ آئی ہیں؟ پہچان نہیں رہے اماں ہماری ہیں آج، اماں بھی ہماری آج جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اس صف میں۔ پوچھا کہ کیا کام ہے آپ کا، کیسے آپ آئی ہیں؟ تو کہا میرے بیٹے کو کالی کھانسی آتے ہیں، دعا کر دو کالی کھانسی ختم ہو جائے۔ اللہ، کالی کھانسی آتی ہے، دعا کر دو کہ کالی کھانسی میرے بیٹے کی ختم ہو جائے۔ کہا اے اللہ، یہ ضعیفہ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرا رہی ہے، اللہ اس کے بیٹے کو کالی کھانسی آتی ہے، اللہ اس کا ازالہ فرما دے، ختم فرما دے، اللہ شفائی کاملہ فرما دے۔ جاؤ جاؤ۔ اب چلی نہیں، کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ آج اسی سے اس کے لیے دعا کرا گیا، آج اسی سے اس کے لیے دعا کرا گیا۔ اب رات میں جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پر لیٹے، آج نہ کھانسی آ رہی نہ اٹھ کے بیٹھ رہے، بہت اطمینان کے ساتھ تہجد کے وقت اٹھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ماں کا سامنا ہوا، ماں مسکرا کے پوچھتی ہیں کیوں میر آج تو رات بھر سوئے ہو؟ کہا اماں اب سمجھ میں آیا کہ وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں تھی، آپ ہی، وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں تھی، آپ ہی تھی، بڑی تدبیر سے آپ نے مجھ سے دعا کیا۔ اور اماں ایک بات سن لو، جو مجھے اس کھانسی میں مزہ آتا تھا وہ آج سونے میں مزہ نہیں آیا۔ الٹی کی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ، دنیا علاج چاہتی ہے وہ بیماری چاہتے ہیں اللہ۔ کہتے ہیں آج وہ مزہ مجھ کو نہیں ملا جو کھانسنے میں مزہ ملتا تھا۔ ماں غصہ ہو گئی، عجیب ہے بیوقوف، کھانسی میں تمہیں مزہ ملتا تھا، پریشان پورے گھر کے لوگ کرتے تھے۔ ہاں اماں مجھے مزہ ملتا، کیا مزہ ملتا تھا؟ کہا اے اماں جب صبح صادق ہوتی تھی رات بھر کھانستا تھا، ایک غیبی آواز آتی تھی میر کیسے ہو، میر کیسے ہو۔ میری مزاج کرسی ہوتی تھی، غیب سے میری مزاج کرسی ہوتی تھی، میں کہتا تھا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرات
یہ ہے ماں کی ممتا. ماں اگر ناراض ہو جائے. آج بچے اس قدر لاخیرے ہو جا رہے ہیں کہ ماں کو دشمن سمجھتے ہیں. ماں کی قسم خدا کی ڈانٹ تمہارے لیے دعا ہے. ماں اگر ڈانٹتی ہے سمجھ لے تم کو دعا دیتی ہے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ترقی کرے, میرا بیٹا ارتقا, میرا بیٹا پروگریسیو ہو جائے, میرا بیٹا پروان چڑھے جائے. کبھی بھی ماں دشمن نہیں ہوتی. اس لیے ماں کو سب سے زیادہ محبت کرو. ایک صحابی بات ہے مصطفیٰ نے کہتے من اولا بی یا رسول اللہ, میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سرکار نے کہا امک, تیری ماں. قالا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے, قالا یا رسول اللہ من اولا بی, کون زیادہ میری محبت کا مستحق ہے؟ قالا امک, تیری ماں. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹہل کے آئے, قالا من اولا بی یا رسول اللہ, کون زیادہ میری محبت کا مستحق ہے؟ قالا امک, تیری ماں. اللہ. پھر ٹہل کے آئے, کہا یا رسول اللہ من اولا بی. سرکار نے چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا, تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا نام حضور نے لیا, چوتھی مرتبہ بولو باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو ماں ہی کرتی. باپ تو صرف لا کے پیسہ دے دیتا ہے, سب کچھ کرنا تو اسی کا, سب کچھ تو وہی کرتی ہے. آج وہ لوگ بھی ذرا اصلاح کر لیں اپنی, جو بیویوں کو مارتے ہیں نالائق, جو بیویوں کو پریشان کرتے ہیں اور بیویوں کو جب نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, بات بات میں گالی. اتنے تو ایسے بیوقوف ہیں کہ اپنی ساس کو بھی گالی دیتے ہیں, بیوی کی ماں کو گالی دیتے ہیں, جبکہ بیوی کی ماں جو ہے ماں ہے. قسم خدا کی, نکاح ہو گیا, بیوی کی ماں ماں کی حیثیت ہوتی, اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. وہ آپ سوچیے, وہ کتنے بڑے بڑے نالائق لوگ ہیں کہ بیوی کی ماں کو بھی لوگ گالی دیتے ہیں. اس قدر نالائقی ہو رہی ہے تو ماں کا مقام بہت عرفہ والا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. شرافت کی زندگی جیو. تو بہت سے لوگ ہاں بیویوں کو بہت پریشان کر سکتے ہیں. ایک واقعہ سنا ہوا آپ کو, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایتیں لے کر آیا, بہت شکایت لے کر آیا. اسرار تھا, بہت غور سے سنیے, بہت شکایتیں لے کر آیا کہ چلوں گا آج امیر المومنین سے اپنے گھر کے مقدمے کو رکھوں گا اور امیر المومنین سے فیصلہ چاہوں گا کہ آپ میرے بیوی اور میرے درمیان میں اس مقدمے کا فیصلہ فرمائیے. وہ آیا ہے, بہت کچھ پروگرام بنا کر آیا ہے کہ یہ بیان کروں گا, یہ بیان کروں گا, یہ بیان کروں گا. امام حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے دروازے پر کھڑا. اتنے میں امیر المومنین کے گھر میں وہ سارا مقدمہ دائر تھا. گھر کے اندر جس مقدمے کی پیروی کے لیے وہ آیا وہ ساری بات امیر المومنین کے گھر میں ہو رہی تھی. اور امیر المومنین ہر بات میں اپنی بیوی سے کہتے, ہاں بھائی تمہاری بات صحیح ہے, کیا بتاؤں محترمہ, کیا بتاؤں, فرصت نہیں ملی, یہ نہیں لایا, یہ نہیں لایا, ایسا نہیں ہوا, بس ہاں بھائی تمہاری بات صحیح ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں. وہ پھر برپرست رہی, پھر غصہ ہو رہی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب, ہاں بھائی ٹھیک ہے, میں نے تمہاری بات تسلیم کر لیا, میں اپنی کمی مانتا ہوں. امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں, اب وہ قریب گھنٹوں امیر المومنین کو جناب والا بہت عجیب انداز سے بات بیوی کر رہی ہے. اتنے میں امیر المومنین نکلے تو وہ جو آیا تھا اپنے گھریلو حالات کو امیر المومنین سے بیان کرنے کے لیے, اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے امیر المومنین سے اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آج درس مل گیا. جیسے امیر المومنین نبھا رہے ہیں ہم کو بھی نبھانا ہے, جیسے یہ نبھا رہے ہیں ویسے ہم کو بھی نبھا لینا ہے. چنانچہ وہ جانے لگا, امیر المومنین نکلے. بہت غور سے سنو ان لفظوں کو.
امیر المومنین نکلے اور وہ جاننے لگا، تعال ہونا ادھر آپ ادھر، کہاں کیسے آئے؟ کہا امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو آپ ہی کے گھر ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہی ساری شکایت جو آپ کی بیگم صاحب آپ سے کر رہی تھی وہی شکایت مجھ کو بھی مجھ کو سننا پڑتا ہے، اور میری بیگم مجھ پر الگ رہتی ہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ آج امیر المومنین سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو آج حضرت سن کے سبق حاصل ہو گیا کہ برداشت کر لینا چاہیے، ورنہ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ لفڑا پڑے۔ شیطان تو اتنا بڑا بدتمیز ہوتا ہے نا کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا میاں سنو، ایک بات یہ بتاؤ، بچہ کس نے پیدا کیا؟ تو یہ امیر المومنین کہا کہ بیوی نے۔ کہا دودھ کس نے پیا؟ کہا بیوی نے۔ کل رات میں جب پیشاب پیخانہ کرتا تھا تو کون اس کی صفائی کرتا؟ بیوی نے۔ کہا کپڑا لتا اگر نہیں ہوتا تھا تو پانی سے جب ٹھنڈک میں دھلتی تھی اور کوئی بسترا نہیں ہوتا تھا، اس ٹھنڈے میں بسترا میں کون لیٹتا تھا اور بچے کو کون سوکھے میں لٹاتا تھا؟ کہا بیوی کرتی تھی۔ کہا نام کس کا ہوتا ہے؟ کہا نام مرد کا ہوتا ہے۔ کہا سب کچھ تو اس نے کیا ہے، نام آپ کا ہوتا ہے۔ سب کچھ تو اس نے کیا، نام آپ کا ہوتا ہے، تھوڑا برداشت کرو، تھوڑا برداشت کرو۔ اللہ اکبر۔ سنو، حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کی بیوی ناقص ہو، اب اگر وہ برداشت کر لے جنتی ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیوی پھوہڑ ہو، برداشت کر لیا، نبھا دیا، جنتی ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیوی جناب والا ایک دم کالی کلو کی ہو، خوبصورت ہو، یہ انتہائی خوبصورت ہو، نبھا لیا، جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی بہت خوبصورت ہے اور بیوی ان کی انتہائی پور۔ آج کی طرح سے تھوڑا ہے لڑکا کہے کہ ہم دیکھ لیں گے تبھی شادی ہوگی۔ بتائیے، ہم لوگ تو شادیاں ہوں گے پتہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا کیسی ہوں گی، اور آج لڑکے اس قدر ایڈوانس ہو گئے ہیں بغیر ہم دیکھے نہیں کریں۔ اور پہلے کا معاملہ یہ تھا، تو بزرگ تھے، بہت ولی تھے، بہت خوبصورت، اور بیگم صاحبہ ان کی ایک دم ویسے تھی۔ ایک دن بیوی نے کہا میرے شوہر آخری عمر میں، ایک دم آخری اسٹیج پہ دونوں پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا میرے سرتاج آپ تو جنتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ تو کہا کیسے جنتی ہوں میں، تجھے کیسے معلوم؟ کہا جنتی اس لیے ہیں کہ آپ مجھ میری بدصورت جیسی عورت کے ساتھ آپ نے نباہ کیا۔ یقیناً جو مجھ جیسے عورتوں کے ساتھ نباہ لے وہ جنتی ہی انسان۔ کوئی عام انسان ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا۔ وہ بزرگ جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو بھی تو جنتی ہے رے، تو بھی تو جنتی ہے رے۔ تو کہا اب میں کس جنتی ہوں؟ تو کہا کہ تو جب مجھ کو دیکھتی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ مجھ جیسی پھوپھڑ عورت کو اتنا اچھا شوہر ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرنا تجھ کو جنتی بنانا۔ اس لیے زندگی بندگی کے ساتھ رکھو، بہت سکون ملے گا۔ سکون چاہتے ہو تو بندگی کے ساتھ زندگی کا رشتہ جوڑ دو، دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سکون وہی ہے جہاں بولو بندگی ہے، اور بندگی نہیں ہے تو زندگی برباد ہے۔ پھر لڑکے شرابی بنیں گے، جواری بنیں گے، کھلواڑ اور ادھر ادھر کے ہکا والے بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کا جو ہے حساب بنائیے۔ حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سب لوگ بچوں پہ تعلیم پہ خرچ کیجیے۔ شادی بیاہ میں جتنا ہم لوگوں کے ہاں خرچہ ہو رہا ہے
بہت خرچہ ہو رہا ہے، فضول خرچی ہے۔ ایک بات سمجھیے، ایک مسئلہ سن لیجیے، کوئی کمزور آدمی ہے اور وہ شادی کر رہا ہے اور ہم کو معلوم ہو اس بیچاری نے شادی ہو رہی اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھائیں جتنا تیرے پاس ہے اسی میں کر لے، ہم کو چھوڑ دینا، ہم کو دعوت نہ دینا، ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں، یہ کہنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالدار اگر غریب کو دعوت دے اور غریب کے یہاں شادی پڑ رہی اور آپ کو دعوت نہ دے تو منہ پھول جاتا، کیوں منہ پھول جاتا؟ اس کو خدا نے اتنا دیا ہے، تم نے کھلا دیا ہے، اس کو نہیں دیا ہے اتنا، تو نہیں کھلا سکتا، کیوں کھلائے؟ وہ بالکل ٹھیک مانگ کر لائے گا، قرضہ لے لے گا، گھر گروی رکھے، کب عقل آئے گی تم لوگوں کو؟ اور یہاں لائق چاہتے نہیں، بولا نہیں، فلاں صاحب ہمارے یہاں کھا گئے تھے، اس نے کہا تھا بلا لیے تھے، کیوں بلائے تھے آپ اس کو؟ آپ بھی چھوڑ دیجیے اس کو۔ خدا کے واسطے آپ سب کو زندگی رہے گزارنے کا حق دو۔ نہیں پوچھا بہت اچھا ہے۔ اب اللہ عظیم آج میں بتا رہا ہوں، مجھ کو اگر کوئی نہیں دعوت دیتا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے یار، وہی کا کام ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھو، معاشرہ کیسے چلے گا؟ آج حالات بہت خراب ہیں۔ سب سے پہلا خرچ آپ کا بچوں کی تعلیم پہ ہونا چاہیے۔ بچوں کی بولو تعلیم سب سے بڑا آپ کا پیسہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ جہاں سے مرید ہیں، مالدہ شریف، وہاں سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، بولیے ایک نعرہ لگائیے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اور ماں باپ اگر آدھی روٹی کھائیں اور آپ کو اسکول بھیجیں تو آپ اسکول نہیں جائیں گے؟ یہ کریں گے آپ؟ کوئی چرس والا مل گیا، بھانگ والا مل گیا، شرابی مل گیا، جواڑی مل گیا، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے؟ اس لیے اے بچوں، ماں باپ کا اسٹیٹس دیکھو، ماں اپنا بھوکی رہ لیتی ہے، وہ اپنے سامنے اپنا لقمہ نکال کے تمہارے منہ میں ڈال دیتی ہے، بتاتی نہیں بیچاری ہے ناملا کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میرے بچے کو جس دن معلوم ہو جائے گا، یہ دکھی ہو جائے گا، بیچاری کس طرح میں نباہ رہا، اس لیے اس کا لحاظ رکھو اور جو ہے سکون اطمینان کے ساتھ تعلیم حاصل کرو، خوب محنت کرو۔ یہ کرکٹ، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ تمہارا بھوشیہ، تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر نہیں بنائے گا۔ تعلیم مین چیز ہے، تعلیم پڑھو، قرآن شریف پڑھو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، زبان سیکھو۔ زبان بہت بڑی چیز ہے۔ زبان انسان ہے، زبان کے اندر گونگا ہے، وہ شخص گونگا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، میں بمبئی گیا اور ٹرین پر میں اٹینڈم، مجھ کو واپسی ریزرویشن نہیں، ریزرویشن ڈبے میں ہل گیا تو ٹی ٹی آئی آیا، مہاراشٹر کی تھی، اب وہ انگلش زیادہ بولتا تھا، تو کہنے لگا مولانا آپ کیسے اس پہ بیٹھ گئے؟ میں کہا صاحب بہت بھیڑ رش ہے، اس سے چلا گیا۔ اس کا اگلے اسٹیشن پہ اتر لیجیے گا۔ میں نے کہا کہ سب تھوڑا سا احسان کیجیے کہ مجھ کو اجرت میں سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اٹینڈم جانا پڑا، ایمرجنسی ہے، اس لیے چلنے دیجیے اور کوئی صورت نکالیے۔ کہتا اتنا چھٹی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہا it should be please reserve for Mr. Sitting Bully۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھی یہ ہے، وہ سمجھا تھا یہ مولوی صاحب ہیں، داڑھی واڑھی رکھتے ہوئے یہ اتار دو۔ زبان جاننا بہت ضروری ہے، زبان جاننا۔ حج پہ گیا تھا، الحمدللہ کبھی کبھی انگلش میں بھی بولا، بہت سے لوگ فارن کنٹریز کے مل گئے، عربی تو الحمدللہ کہ اکثر و بیشتر عربی ہی بولتا تھا، بلکہ مکے کے لوگ جو سنتے تھے ہماری عربی، اللہ کا شکر ہے
یہ سب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضور صدر الشریعہ مفتی اعظم ہند، حافظ ملت علیہ الرحمہ اور ہمارے بزرگوں ہمارے اساتذہ کا کرم ہے۔ جب میں بولتا تھا عربی تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہاں یار عربی اچھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمان کا ایک نمبر، زمان کہیں بھی آپ جائیے تو آج ہمارے ملک میں ٹھیک ہے ہندی چل رہی ہے، ہندی بھی زبان ہے، ہندی بھی سیکھیے، خوب اچھی ہندی جانیے، سنسکرت اچھی سے سنسکرت جانیے، انگلش اچھی جانیے، کوئی بھی زبان سیکھیے مگر اچھی جانیے، اسپیشلسٹ اس کے اوپر۔ یہ بہت لابھدائک آپ کے لیے ہوگی۔ آپ مسلمان اتنا ہے یہاں پر، 20% مسلمان ہے پورے ہندوستان میں، 20% مسلمان ہے، 80% وہ 20% آپ۔ آپ کا ایک بھی اخبار نہیں ہے، آپ کا ایک بھی اخبار نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو پیسہ دے تو سب سے پہلے میں سنسکرت میں اخبار نکلواؤں، سنسکرت میں اخبار نکلواؤں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی زبان میں ہم نکالیں گے اخبار، اس اخبار کو لوگ پڑھیں گے، کم سے کم اپنی بات تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ساری بات کس میں؟ انقلاب میں نکل رہا ہے، اردو میں، جس کو غیر پڑھتا ہی نہیں، ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے غیر جانتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں سب والا آرٹس مائنڈڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت بھی ہے، اللہ اکبر۔ ان تک اگر انسانی پیغام پہنچے گا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ مسلم قوم یہاں پر ایک مظلوم قوم ہے، مگر ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم ان تک اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتے۔ کیا انقلاب روشتے سہارا سے پہنچائیں گے؟ کیا ہے؟ بس کیا ہے مسلمان؟ شادی میں بتائیے کئی لاکھ روپیہ اور کیا بارات، یا اللہ کتنے باراتی آ رہے ہیں؟ 400 500۔ فرعون کی فوج نکلی ہوئی، یہ فرعون کی فوج ہے، قسم خدا کے فرعون کی فوج ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باراتی نہیں؟ کہاں باراتی؟ کوئی اسلام میں، اسلام یعنی عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے باراتی کے لیے۔ ایک ٹوٹل ہمارے ہندوستان کا رسم ہے، یہ صرف ہندوستان کی رسم ہے۔ یہ باراتی بھی کیا ہے؟ ہندوستان کی رسم ہے۔ اور کیوں ہے بتا دوں آپ کو، بتاؤں؟ بولیے بولیے، کیوں ہے یہاں؟ کیوں باراتی؟ کیونکہ اکثر و بیشتر یہاں کا معاملہ کلچر دوسرا تھا، لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا تھا، اس لیے اتنے لوگ چلو گے اگر ادھر لڑائی ہو جائے تو کسی طرح سے پیچھے پوری فوج لے کے جا رہے ہیں۔ اسلام لڑائی والی تھی، ہم لوگ لڑائی والے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اتنی فوج لے جائیں گے؟ نمبرداری ختم کرو، چند لوگ مختصر سا سب پروگرام مختصر کرو، اپنا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی تعلیم بچوں کو دو، تہذیب اور تمدن کی زندگی گزارو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ یہ مولوی صاحب شاہ صاحب کی مزار پرتنویر، جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ارشد خلفاء میں سے، اور سلطان پور کو لائے والا پوری دنیا میں ان کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ آج عرب و عجم میں اعلیٰ حضرت، سمانے اعلیٰ حضرت جب کوئی پڑھتا ہے تو کوئی اور شہر کو نہ جانے مگر آپ کے سلطان پور کو ان کی نام سے جناب والا جانتا ہے۔ سلطان پور کوئی ایک جگہ ہے جہاں مولوی عبدالرحیم شاہ تھے، اور یہ ایسے تھے، مزاج میں اس قدر تنقیدی مزاج تھا کہ بہت سے شیخ کے پاس گئے، بہت سے مشائخ کے پاس گئے مرید ہونے کے لیے، مگر نہیں کردار دیکھا، نہیں شکل دیکھا، نہیں صورت دیکھا، نہیں مرید ہوں گا، انداز دیکھا، نہیں مرید ہوں گا۔ ایک خاکہ ذہن میں رکھے ہوئے تھا، جب ایسے پیر ملے گا
قرآن کا عامل، حدیث کا عامل، شریعت کا پابند، نبی کی اسوہ مبارکہ دیکھوں گا، عالم دین ہوگا، بعمل عالم ہوگا، قرآن و سنت کا متبع ہوگا، اور جس کی زندگی قال اللہ قال رسول کے آئینے کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، جب میں اس کو دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی کے در پہ جب یہ حاضر ہوئے ہیں تو دیکھتے ہی تعارف کی ضرورت نہ پڑی، نہ ان کو ضرورت پڑی کہ ان کا تعارف لیتے، نہ اعلیٰ حضرت کو تعارف پڑی کہ ان کا تعارف لیتے۔ جناب والا انہوں نے دیکھا، بس آنکھوں میں ساری باتیں ہو گئیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا، کہا حضور مرید کر دیا۔ اس لیے مولوی صاحب کی قدر کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی میں ادھر سے گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں جانور انہوں باندھے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا آیا جانور انہوں باندھے رہتے ہیں، جو پارا گندگی کر رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے سب؟ ویسے بھی عام مومنین کی قبروں کا احترام کرو، عام مومنین کی قبروں کا بولو احترام کرنا چاہیے، اور یہ تو بہت مخصوص لوگوں میں سے ان کا احترام اور کیا کرو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، جتنا ہی ادب کرتا ہے اتنا ہی بڑا نصیبے والا ہوتا ہے، اور جتنا ہی بے ادب ہوتا ہے اتنا ہی کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ لوگ میری ان باتوں کو توجہ سے سنے ہیں، اس کا شکریہ، مگر اس پر عمل کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، پیسوں کا صحیح استعمال کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اب کھانا ایسا بن رہا ہے شادی بیاہ میں، ہم جیسے لوگ اگر 2-3 دن کھانا کھا لیں گے تو پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے، کیا کھانا بن رہا ہے، کیا کھانا بن رہا ہے؟ وہ تیل، وہ مسالہ، وہ شوربہ، سب شعبہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تیل اور جب ڈالا جائے کون کھا کرتا ہے؟ اس کو پھینکا جاتا ہے، پیسہ خرچ ہوا ہے، باورچی کیا کہا جائے، پکوانے والے کو کیا کہا جائے؟ کیوں بھائی فضول خرچی کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے چیز وہ ڈالائے گی جس کو کھایا جائے، وہ چیز پکوائیے جو کھایا جائے، وہ چیز کھلائیے جو کھانے کے بعد ہم کو پھر ڈاکٹر کے یہاں دوا نہ کھانا پڑتی ہے۔ کھانے کا طریقہ، کھانا کھایا جاتا ہے زندگی کے لیے، نہ کہ پریشانی کے لیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان ایک دم شوروم ہو گیا ہے، شوروم ہو گیا، جسے پتھر کی دکان اور شیشے کا محل بنتا ہے، کہا بیچنا بھی پتھر بیچنا چاہیے، اور شیشے کا گھر بنایا جا رہا ہے، یہ تو ہے دنیا میں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اصلاح کرو، شعور کی زندگی جیو، بے شعوری زندگی ختم کرو۔ دنیا میں مسلمان امامت کے لیے آیا، بولو کیا یہ امامت کے لیے آیا، مقتدی بننے کے لیے نہیں، امامت کے لیے۔ اس لیے باشعور زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری تقریر اتنی دیر تک غور سن لیا۔